بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولئك الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومساوبيه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم الروح وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم
وَفِيضُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ارشاد پروردگار ہوا سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 83 میں کہ میرے موحد مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ جب سنتے ہیں اسے جو الرسول پر نازل کیا گیا تو میرے حبیب آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے کہ آنسو فیض بن کے جاری ہو رہے ہیں. اس لیے کہ مما عرفوا من الحق، یہ آنسو جو بہ رہے ہیں علامت ہے، یہ آیت ہے معرفت حق کی، کیونکہ یہ مومن معرفت حق کے مقام پر ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ آنسو بہاتے ہیں، اور پھر آنسو بہا کے جو بارگاہ حق میں دعا مانگتے ہیں وہ کمال ہے. یقولون ربنا، روتی آنکھوں سے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار. متعال نقشہ کشی فرما رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے نا، کوئی اور تو حکایت نہیں کر رہے، اللہ حکایت فرما رہے ہیں. اپنے مومن بندوں کو ایسے دیکھتے ہیں تو ایسے فرما رہے ہیں کہ وہ روتی آنکھوں سے کہتے ہیں پروردگارا ہم ایمان لائے. ایمان لا کر مانگتے کیا ہے؟ ایک ہی چیز مانگتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں اپنی اس کتاب میں لکھ دینا جہاں تو نے اپنے شاہدین کے نام لکھے. منتظر رہیں، شب عاشور آپ کو شاہدین بتاؤں گا انشاءاللہ. شب عاشور شب شہود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے کم از کم 7-8 سال پہلے میرا ایک اشرا سنا ہے اسی مقدس میں، ان کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا شب عاشور شب شہود ہے، اور یہ شب شہود اسی مع شاہدین ہے. کربلا والے شاہدین ہیں، ہم عزادار ان کے ساتھ نام لکھوانا چاہتے ہیں. آیا ہے آپ کو یار دعا سمجھے مومنوں کی. مومن کرتے کیا ہے؟ مومن ہو تو شق القمر کر دیتا ہے. مانگنے میں بھی معمولی چیزیں نہیں مانگتا. مومن دنیاوی چیزیں مانگ لے تو پھر مومن کیسا؟ مومن مانگتا ہی وہی ہے جو منافق کے مقدر میں نہیں. مومن معرفت مانگتا ہے، مومن ولایت مانگتا ہے، مومن اپنے مولا کا قرب مانگتا ہے. مومن کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں مولا کے قدموں میں آ جاؤں. کسی کی آرزو یہ ہے کہ میں اسے دیکھوں. دیکھو مجھے وہی کہتا ہے میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ میں اسے دیکھوں. وہ اس سے بلند ہوتے ہیں کہ مولا مجھے دیکھے. توجہ ہے اب شاہدان کی. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ان شاہدین کے ساتھ لکھ دے. آج ایک سفر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1-2 منٹ جس طرح آپ نے توجہ سے سماعت فرمایا ہے، اگر آپ ایسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، میرے خیال میں 3-4-5 گھنٹوں کا مواد میں آپ کو اسی آج ایک مجلس میں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر توجہات اور آپ کی سماعت، ذوق سماعت اور توجہات سمٹی رہی تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. بات یہ ہے کہ جب موضوع سخن ارتباط ولایت اور عزاداری ہے، اور کل آپ نے عظیم سامعین نے اس موضوع کی حقیقت کو ملاحظہ فرما لیا، تو آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آیت میں وہ مما عرفوا من الحق، یہ وہی معرفت حق ولایت ہے، اور اس ولایت کی بنیاد پر یہ آنسو بہاتے ہیں یہ عزاداری ہے.
تو موضوع تو مکمل ہو گیا کل کی مجلس میں، اور جو سماعت جنہوں نے فرمائی ہے کل کی بڑی قیمتی مجلس تھی جو میں نے ہدیہ فرمایا کی ہے آپ کے عزیز صاحب۔ آج جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دو نورانی حقیقتوں کا ارتباط تب صحیح سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ دونوں حقیقتیں کسی حد تک ہمارے لیے روشن ہو جائیں، پتہ چلے گا کہ ولایت کیا ہے، پتہ ہو کہ عزاداری کیا ہے، پھر سمجھ آئے گا کہ ان کا آپس کا ارتباط کیا ہے۔ یہ آپ اہل علم ہے، اہل معرفت ہیں، آپ کو علم ہے ولایت کیا ہے، میں کون ہوں آپ کو بتانے والا۔ آپ صاحبان معرفت اور نور ہیں، آپ کو علم ہے کہ عزاداری کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ آپ سب ہی عزادار ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں عزاداری کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن رسم یہی ہے کہ جب موضوع چلتا ہے تو یہاں پر مجبور ہوتا ہے ہر بیان کرنے والا کہ اپنی بات کو منظم طور پر آپ تک ہدیہ کرنے کے لیے وہ چیزیں جو آپ کو آتی ہیں اور آپ اس کے عالم ہیں ان کو بھی دوہرا دیں۔ بس میں یہاں پر آپ کے اوپر حسن ظن رکھتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے ان دو باتوں کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی مجلس میں اگر میں موفق ہو گیا، کامیاب ہوا، تو آپ کو حقیقت ولایت کی ایک تجلی آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کل کی مجلس میں عزاداری اور اسی میں نتیجہ دے دوں گا، اور بحث پھر جیسے جیسے آگے باقی جتنے 4-5 دن بچیں گے اسی کے اوپر چلتی چلی جائے گی۔ بات کی بنیاد، موضوع کی اساس آپ تک کل پہنچ گئی ہے۔ اصل موضوع کیا ہے؟ اب اس کو مزید محکم کرنے کے لیے ان دو چیزوں کا عرفان ضروری ہے۔ ہمارے جو عزاداری کیا ہے، ولایت کی عزاداری سے کیا نسبت ہے، اور عزاداری کی ولایت سے کیا نسبت ہے، تو ان دو چیزوں کا عرفان ضروری ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں، عزاداری کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک بات ہو گئی۔ میں شروع کر رہا ہوں ولایت کسے کہتے ہیں، لغت سے ہی شروع کرتا ہوں، انتہائی توجہ کریں۔ ولایت کا لغت میں کیا معنی ہو سکتا ہے کہ نچوڑ کر اور سمیٹ کر لب کو لباب نکال کر میں اپنے محترم سامعین کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لغت کی معتبر ہماری کتابیں جیسے جمہرۃ اللغہ، التہذیب جیسی معتبر لغت کی کتابوں سے لے کر آج کی تاج العروس تک یا لسان العرب جیسی کتابوں تک ان کو ملاحظہ اور ان میں تتبع کرنے کے بعد جو ولایت کا معنی ملا ہے وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ لغت والوں نے یہ کہا ہے، توجہ کیجئے گا، شیئان حاصلان بینہما شیئن، معاف کیجئے گا، لا بینہما شیئن ما لیس منہما۔ اگر آپ نے توجہ فرما لی تو آپ معراج معرفت پر پہنچ سکتے ہیں۔ میں جملہ بھی نہیں کروں گا، انتہائی توجہ کریں۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دو چیزوں کا یا دو سے زیادہ، حال ہم سمجھنے کے لیے دو چیزیں، دو چیزوں کا آپس کا وہ رابطہ، اور وہ دو چیزیں اس طرح تحقق پیدا کریں، حصول پیدا کریں، موجود ہو جائیں، اس طرح واقع ہوں کہ ان کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان، الف اور با سمجھ لیں، الف اور با مثلا دو چیزیں، ان دو کے درمیان کوئی ایسی شے فاصلہ نہ ہو جو ان دو میں سے نہیں ہے۔ بڑی یہ لغت والا کلام ہے، میری بات نہیں ہے، بڑی کریم بات ہے۔ وہ جو لطیف ترین جملہ تھا لغت کا وہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے۔ کہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، جوانوں مجھے دیکھو اور بات کو سمجھو، دو چیزوں کا آپس میں ایسا رابطہ کبھی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اور چیز حائل ہو جاتی ہے، کوئی اور چیز فاصلہ بن جاتی ہے، وہاں پر ولایت استعمال نہیں ہوتی۔ بندہ ناچیز یہاں پر بیٹھا ہوں، بھائی وہاں پر بیٹھے ہیں، درمیان میں ہم یہاں قریب ہیں ایک دوسرے کے، لیکن میرے اور اس کے درمیان بڑے فاصلے ہیں، میرے اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دو میں سے نہیں ہیں۔ بات کیجیے گا، ولایت اسے کہتے ہیں دو چیزوں کا آپس میں وہ قرب کہ اس قرب کے درمیان نہ ہو ما لیسا منہما، جو شے ان میں سے نہیں ہے وہ درمیان میں نہ ہو۔ جس کو کہتے ہیں ولایت،
یعنی دو چیزوں کا آپس کا یہ رابطہ. الحمدللہ رب العالمین. پہنچ گئے. میں آگے بڑھوں. یہ ایک خصوصیت جو ولایت کے معنی میں کتب لغت کو میں نے ہدیہ کیا ہے، جو میرے پرانے عزیز اور علماء تشریف فرما ان کو پتا ہے کہ لغت کے اوپر تتبع کامل کے بعد یہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور بہت ساری باتیں میں بیان بھی کر چکا ہوں علماء اور فضلاء کی خدمت میں، تبیین بھی کر چکا ہوں. اس کا نچوڑ آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ لغت کا معنی ہے کہ ولایت کا وہاں پر اطلاق ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں کے درمیان وہ شے نہ ہو جو ان میں سے نہیں ہے. یہ جملہ اتنا لطیف ہے کہ دل چاہتا ہے بس یہی کہتا رہوں. دو چیزوں کے درمیان وہ نہ ہو جو ان میں سے نہیں ہے. بس یہ دو چیزیں ہی ہو اور ان کے علاوہ کچھ نہ ہو. وہاں پر ولایت کا اطلاق ہوتا ہے. دوسری صفت سنو ولایت کی، یہ ایک صفت. دوسری صفت، اب یہ دو چیزیں الف ہے با ہے مثلا آپس میں اس طرح قریب ہو گئے کہ تیسرا کوئی اور درمیان میں نہیں ہے، اس کو بھی ولایت نہیں کہتے. ایک اور عنصر کی ضرورت ہے کہ ان دو کے درمیان یہ قرب اور ان دو کے درمیان یہ ارتباط ایسا ہو کہ ایک کا، مجھے دیکھنا، ایک کا سب کچھ دوسرے کے ہاتھ میں. میں اپنے شاگردی حوزوی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس ولایت کی لغوی حقیقت کو اس سے سادہ اور بیان کیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے کہ بلا دو چیزوں کا رابطہ ہے. ہمسایہ، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے قریبی ہے، ایک پڑوسی دوسرے کا قریبی ہے. دو بھائی ہیں ایک ہی گھر میں، ایک دوسرے کے قریبی ہے. بھئی ایک ماں باپ سے ہے نا، مثلا ان کے درمیان اور کوئی نہیں جو ان کے علاوہ ہو. دو بھائی ہیں بھائی، دو بھائی ہیں، اس طرح رہ رہے ہیں. آپ دو کلاس فیلو ہیں، ایک کلاس میں رہ رہے ہیں، ایک مدرسے میں رہ رہے ہیں، ایک آپ کے مطابق خانقاہ میں رہ رہے ہیں، ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. دوست ہیں دو، وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی اور ان کا غیر نہیں ہے. لیکن یہ جتنے بھی رابطے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کا سب کچھ دوسرے کے ہاتھ میں ہو. ولایت اس قرب کے بعد اس عنصر کا نام ہے کہ ایک کا سب کچھ دوسرے کے کنٹرول میں ہو. اب ادھر سے بولوں، یعنی اس رابطے کے بعد ان میں سے ایک پوری طرح مسلط ہو دوسرے کے ظاہر پر بھی، دوسرے کے باطن. میں نے کہا ہے توجہ یہاں رہے گی، میرا بات یہ کہ توجہ ہے صاحبان کی کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح محیط ہے تو وہ دوسرا اس کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. دوسرا ایک دوسرے، اب ادھر والے اوپر، یہ والا اس کے اوپر اس قدر مسلط ہے کہ اس کی کوئی شے بھی اس سے غائب نہیں، وہ اس کی ہر شے کا عالم ہے. جب ایسا ہے تو لغت میں آ کر اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں دوسرے کا سب کچھ ہے اور یہ اس کی سب شے کو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، تو پھر اس کے امر کو، اس کے امور کو، اس کی زندگی کو جو بھی تدبیر کرنا ہے وہ اس کے ہاتھ میں. کیونکہ یہ تو بیچارہ ہے. میں ایک مثال دوں، اس مثال سے سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا. الحمدللہ ہم تمام متولد ہوئے ہیں نا. اگر کوئی بندہ ہو، کوئی میں کوئی اوپر سے بس ایسے ہی آ گیا ہوں، ایسا تو نہیں ہے. ہم تمام متولد ہوئے، بچے تھے، اور آپ اکثر بیٹھے ہیں جن کے آگے بچے ہیں، اور بہت سارے جوان ایسے بیٹھے ہیں کہ جو اپنے بچے ہونے کے انتظار میں ہیں. بہرحال بچے ہیں. توجہ کیجیے کہ میں ایک بات عطیہ کرنا چاہتا ہوں. بچہ جب متولد ہوتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، تو تمام، یہ اسلام کا قاعدہ نہیں ہے، یہ تمام عقلاء کا قاعدہ ہے کہ ماں باپ اس بچے کے بنی ہیں.
توجہ کیجیے، میں ایک بات ہدیہ کرنا، میں لغت کی بات ابھی لغت میں بیٹھا ہوں اور اسی کو ہاتھ کر یہ بچے یہ اچھا وہ دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی نا الف اور با، اس الف کو کے لیے لفظ بھی کہہ دوں لغت میں ایک اس کے لیے لفظ ہے ولی جو مشہور ہے، دوسرا لفظ ہے والی، تیسرا لفظ آپ بولیں مولا۔ اس کے لیے عربی میں لغت میں 3 لفظیں ہیں، ولی، والی، مولا، اور ان سب سے اولا ہے مولا۔ سب سے بہترین لفظ مولا ہے، اور وہ سجدہ ہے فقط اللہ کو یا اس کے بندے رسول کو یا ہمارے مولا علی۔ مجھے اجازت دیجیے میں بات پہنچاؤں۔ یہ ایک طرف جو شخص ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ دوسری شے یا شخص جو بھی کہہ دے اس کا سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ مولا وہ ہے جو سامنے والا ہے اس کا سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، ولی وہ ہے جو سامنے والا ہے اس کا سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس کی سب امور کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو سامنے والا ہے یہ اس ولی والی مولا کی بارگاہ میں ایسے ہے، کم از کم ایک مثال دے رہا، ایسے ہے جیسے نو مولود بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر مسلط ہے، وہ جو چاہے بچے کے بارے میں کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی بنیاد پر اوکلا نے کہا ہوا، یہ اوکلا ہی کہتا ہے، اسلامی کہتے ہیں کہ ابھی بات نہیں کر رہا، اسلام اس سے بھی دقیق تر بیان فرماتا ہے، میں آپ کو بات اوکلا ہی بات کر رہا ہوں۔ تمام کہتے ہیں کہ ماں باپ والی ہے اس کے، سرپرست ہے اس کے۔ اب میں لفظ عربی ابھی جان کر اردو لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن میرے زبان سے نکل گیا، میں بھی اس لفظ کو باقی رکھتا ہوں، پھر وہی عربی لفظیں بولتا ہوں۔ یہ والی ہے ماں باپ اس کے بچے کے، ولی ہے اس بچے کے، یہ 2 لفظ ہی اس کے لیے بولے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ اس کے ولی ہیں۔ اب جو اس سے پوچھا جائے کیوں، اس لیے کہ بچے کا سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ بچے کو پلانا ہے کچھ، یہ پلائیں، اس کو ضرورت ہے کھانے کی، یہ کھلائیں، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اس کی تربیت کی احتیاج ہے، یہ تربیت کریں۔ بڑا سادہ سا لفظ، اس کی خشکی اور تری کے سب کچھ یہ مالک ہے۔ اس کو کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کیسے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اب تھوڑا سا ولایت کا مفہوم واضح ہوا ہے یا نہیں؟ اس مثال کے بعد کم از کم اتنا ہی ہم اپنے آپ کو بارگاہ اللہ میں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ماں باپ بچپنے میں ہمارے سب کچھ کے مالک، عالم، مدبر اور کنٹرولر ہیں، اللہ اسی طرح ہمارے ظاہر پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، باطن پر بھی توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ یہ نہیں، وہ ہمارے امور کی تدبیر فرما رہے ہیں، وہ مدبر الامور ہیں، وہ مدبر الامور ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ولی ہیں۔ یہ لغت کی حد تک بات روشن ہو گئی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھو۔ البتہ یہ ابھی مثال میں نے ابتدائی دی ہے، آخری انتہائی مثال دیتا ہوں، ایک مجھے اور اجازت دے دی۔ لغت سے نکل کر جب ولایت کی حقیقت میں معنی کرنا چاہا اور حقیقت میں اس کی تعریف کی جائے تو ولایت یہ بنتی ہے، یعنی ایک طرف سے جو والی اور ولی اور مولا ہے اس کی طرف سے ادھر والی شخص پر، ذات پر، امور پر، اشیاء پر، لوگوں پر، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہے یہ بتایا گیا ہے۔ الولایت ہی سلطنت الہیہ، میں کیونکہ اب اصطلاحی بات پہ یعنی اللہ کی طرف فوراً چلا گیا ہوں، بہت ساری چیزیں ہٹا کر وہاں اصل بات تک چلا گیا ہوں۔ وہ الولایت ہی سلطنت الہیہ، بڑی توجہ کیجیے گا، یدبر فیہا جمیع نظامات اللہ فی العالمین۔ آپ بیٹھے اور یاد رکھو، یہ آپ کو ہدیہ کیا ہے بہت بڑا کہ ولایت کہتے کسے ہے؟ ولایت اس سلطنت الہیہ کا نام ہے، اس حکومت الہیہ کا نام ہے، اس سرپرستی کا نام ہے کہ جس میں اللہ کے سب نظام عالمین میں تدبیر بھی ہوتے ہیں، تنظیم بھی ہوتے ہیں، چلایا بھی جاتا ہے۔
समझा सका हूं आप तक? आप वो मिसाल देता हूं जो देनी चाहिए। इसकी बाकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि अल्लाह की इस तरह सल्तनत हो कि खुदा अपने तमाम निजामात उसी सल्तनत और विलायत में, सल्तनत विलायत एक लफ्ज हो गया ना, एक मुतरादिफ हो गए, लफ्ज दो है, हकीकत इनकी एक हो गई। तो ये सल्तनत और विलायत वो है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी उस सल्तनत और विलायत में अपने जितने निजाम है बनाता भी है, चलाता भी है, बनाता भी है, चलाता भी है। यानी खुदा के जितने निजाम हैं उसकी विलायत में बन भी रहे हैं, उसकी विलायत में चल भी रहे हैं। बनाने वाला भी वही, नाफिज फरमाने वाला भी वही। ये जितने निजामात हैं, अब ये आप ज़हन में उन निजामों को लेते आओगे, आपकी मारिफत में, लज्जत में वो इजाफा होता चला जाएगा कि जिब्रील भी आपके माथे पे कसम खुदा अगर आपने इसको एहसास कर लिया। मैं अभी जानकर बैठा हूं, मैं जुज़ियात की तरफ नहीं जा रहा कि आप ये सारी बातें आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए इस सल्तनत इलाहिया रखने वाले को अरबी में वली कहते हैं, हम उर्दू में उसके लिए लफ्ज सरपरस्त कह देते हैं। छोटा लफ्ज है, ये वली के माने को बताया नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम जो लफ्ज बोलते हैं वो सरपरस्त। कहना ये चाहता हूं, आज के बाद जब किसी को, यानी किसी मौला को, आइमा को या खुदा को वली कहना है या सरपरस्त कहना है, वो इस माना में सरपरस्त वो होता है कि जो उसके मातहत है उसका सब कुछ इसके कंट्रोल में। अगर उस सामने वाले के लिए कि जो सरपरस्त के मातहत है, हम उसको कहते हैं रईयत, यानी रईयत का जाहिर भी उसके हाथ में, रईयत का बातिन भी उसके हाथ में, रईयत की हर हरकत उसके हाथ में। इस मिसाल को समझाने के लिए दुनिया में इस तरह की सल्तनत मुतलका, इस तरह की सरपरस्ती की मिसाल नहीं मिलती। क्यों मिसाल नहीं मिलती? क्योंकि दुनिया में जितनी सरपरस्तियां हैं ना और जितनी विलायतें हैं वो सारी एतबारी हैं, वो हकीकी है ही नहीं, वो है ही नहीं। बात समझ में आ रही? हत्ता यही माँ बाप की जो विलायत इस बच्चे पर है वो भी एतबारी है, हकीकी नहीं। थोड़ा सा बच्चा ज्यादा रोने लगा, ये परेशान है, सही क्यों रहा? किबला से दम रख दीजिए, बच्चा रो रहा है। और तू कैसा वली है जिसको इसके रोने का भी पता नहीं? अभी मैंने बताया, अब मैं हकीकत और मजाज में फर्क बताने के लिए कह रहा हूं। अभी मैंने कहा कि वो वली है ना बाबा, इसके वली है। अब बताना चाहता हूँ हकीकी नहीं है, मजाजी और एतबारी है। बताना ये चाहता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चे के रोने को तदबीर नहीं कर सकते, वो उसके रिज़्क़ की कैसे तदबीर? कैसे इसकी तदबीर करेंगे? बच्चा रो रहा है, इसको तदबीर ही नहीं कर सकते। वो इसकी कैसे बोलो? एतबारी है। मैं कहना ये चाहता हूँ है, लेकिन एतबारी, और एतबारी वो होता है जो हकीकी ना हो, और जो हकीकी ना हो वो लाशय होता है, ऐसे हम कहते हैं। और लफ्जों में ना रहा करो, हकीकत और माना को समझा करो। एतबारी जो कह रही है नहीं है ना वहां के, बस एतबार कर लिया है। जब दुनिया में हकीकी विलायत की मिसाल ही नहीं, तो मैं हकीकी विलायत की मिसाल कैसे ले आऊं? हकीकी सरपरस्ती की मिसाल कैसे ले आऊं? और बनाना चाहता, वो बड़े हाकिम और वली आज के हुकूमत वाले ही तो होते हैं, और उन्हीं को हाकिम और वली कहा जाता है ना। वो अपनी रईयत के हाकिम होते हैं, वो वली है। बोलो वो हकीकी वली है? हमारा सब कुछ उनके कंट्रोल में है। वाह भाई वाह, उसका अपना सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है, हमारा जो है। आप चाहे ये जितने वली है वो एतबारी, वो आलिम हो, आलिम रब्बानी हो, वो फकीह हो, जैसे भी हो, सारे एतबारी। इनको
मगर शरीयत का हाकिम शर हो वो भी आलमी कौन सा है, एतबारी है या नहीं है, बोलो यार। उलमा अहले फिक्र में पढ़ रहा हूँ, ये बात तो आपको जवाब देनी चाहिए। क्यों ना जवाब आप दे रहे हैं, थोड़ा सा घबरा कर दे रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आपकी खिदमत आलिया में, देखें अहकाम शरइया एतबारात शारे हैं, मुझे देखो तो हुक्म शरई की अहकाम शरिया की जो तारीफ की जाती है उसूल में पढ़ी नहीं है तुमने, उसूल मुजफ्फर में भी पढ़ी, हलाकात में शेख साहब ने भी कही। हुक्म क्या है, हुआ एतबार ताशारे या तशरीह शारे, फर्क नहीं है, लफ्ज़ मुख्तलिफ, बात तो हकीकत ही है ना। यानी शारे एतबार करते हैं कि ये हाकिम है, ये महकूम है, ये वली है, ये रईयत है। हकीकत में ना ये उसके ऊपर सरपरस्त है, ना ये उसके ऊपर कंट्रोलर है। मैं कैसी मिसाल दूं, एक मिसाल है जो अल्लाह ने अपनी हकीकत विलायत का नमूना हर बंदे में रखा है, और वो रखा ही इसलिए है कि इसको देखकर मुझे समझे मैं कैसा वली हूँ। पहुंच गए हो, हर बंदे में कहाँ पर है, यानी तुम्हारा रूह, तुम्हारा अल्म, तुम्हारा अक्ल, यानी तुम्हारी हकीकत का पूरी सरपरस्ती है तुम्हारे बदन पर, बदन के आज़ा पर और अपनी कुव्वा पर जितनी कुव्वतें हैं, आपको आपकी कुव्वतों के ऊपर सरपरस्ती है। अच्छा, ये सुभान अल्लाह अब दिल से निकल गई, इसको ठीक कर लो एक मतलब, ठीक है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात, तवज्जो फरमाइएगा उलमाए किराम, बहुत अजीम बात है जो मैं मजलिस के तबर्रुक के तौर पर, मेरा एक अकीदा है, मेरा वो अकीदा यहाँ पर मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए, आप पर मेरा हुस्न खराब नहीं हो जाना चाहिए, आपकी तवज्जो रहे। मेरा एक अकीदा मैं आखिर में बताऊंगा, आज देखता हूँ वो आज यहाँ पर बिलफेल देखता हूँ मुनाकिद होता है या नहीं होता। बहुत गहरी बात है जिसको बड़े सादे लफ्ज़ों में मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या है यहाँ पर, इंसान में अल्लाह ने इसकी रूह को, जिसको हम मैं से ताबीर करते हैं, और इसकी हकीकत को जिससे हम इसको अना अरबी में इस्तेमाल करते हैं, और मैं और अनानियत और मैं और है, मेरा बदन और है, इसलिए कहते हैं मेरा बदन, मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरी जबान, मेरी समाज, मेरी बसर, ये मेरी है, ये मैं नहीं हूं। तवज्जो है साहिबान, ये मेरी है, मैं नहीं हूं, मैं और हूं जो इन मेरी ममलूक पर मुसल्लत हूं। अब मैं मुसल्लत का माना करना, सल्तनत देखिएगा, सल्तनत हकीकी ये होती है कि जो सुल्तान है, जो वाली है, जो वली है, वो अपनी रईयत के बारे में तकवीनन, वजूदन, हकीकतन, वाक़िअन जो इरादा करता है वो हो जाती है। ये विलायत का सबसे बेहतरीन खासा है और बेहतरीन खासियत है जहां से विलायत हकीकी को समझा जाता है। और इसलिए अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया, फैज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन, तो जिसका इरादा करता है, कहता है हो जा, वो हो जाती है। ये नमूना अल्लाह ने हर इंसान में रखा है। अब मुझे कुव्वत वो याई एक मेरी कुव्वत है या नहीं है, उसका आला मेरी जबान है या नहीं है, बोलो ऐसा है ना। मुझे बताओ ये मेरे इरादे के बगैर चल रही है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर आपका लुत्फ लेना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो का लुत्फ लेना चाहता हूँ। इसको, मेरी जुबान को, कुव्वत गुवाही को, लुत्फ को, ये मेरे एक कुव्वत है, ये मेरे कंट्रोल में है। तो मैं जब चाहता हूं तो ये बोलती है, क्यों कहूं, यानी जब मैं चाहता हूं तो कुव्वत गोयाई बिलफेल पूजा हो जाती है और जबान मेरी हरकत में आ जाती है। एक लतीफ बात कहना चाहता हूं, मुझे है, मैं इरादा करता हूं तो ये करने लग जाती है। मैं जबान से इसे नहीं कहता कि तू बोल तो ये बोल।
منطق پڑھے ہوئے ہو آپ کا امتحان ہے کہ اگر میری زبان کے کہنے سے بولے تو یہ باطل ہے کیونکہ دور لازم آتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ علماء خوش ہو گئے. آپ سے تو میں نے سند لے لی, اب مومنین بھی مجھے سند دے, کیونکہ مومنین کو اگر دور کی بات کہیں گے مولانا ہمیں دور ہی لگوانا ہے تو ہے آپ صاحبان کی نہیں بھی میں کسی چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن بات اگر یہ ہو کہ زبان میری زبان کے کہنے سے بولے تو یہ چکر دینے والی بات ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک بات یہ ہے کہ بندہ ناچیز ارادہ کرتا ہوں جو بولنے لگ جاتی ہے, اور دیکھو مسلسل ارادہ ہو رہا ہے, یہ مسلسل بول رہی ہے, اور آپ اپنی قوت سماعت سے سن رہے ہیں, آپ مسلسل ارادہ فرما رہے ہیں اور آپ کے کام اس کو سماعت کر رہے ہیں. تو بس آپ کی روح ان قوار قوتوں پر ولایت رکھتی ہے اور یہ پورا بدن اور قوتیں تمہاری رعیت ہیں. جیسے روح کی سلطنت ہے انسانی اپنی بدن کی کائنات پر, ایسے ہی صاحب ولایت الہیہ اپنی پوری سلطنت کی ہر شے پر وجوداً اسی طرح کنٹرول میں رکھتا ہے. مجھے اس کا بہت لحاظ ہے کہ بندہ ناچیز ایک شاگرد حوضہ ہو کر حوضے سے بول رہا ہوں, حوضے سے جو بات جا رہی ہے کوئی 100 سال کے بعد بھی یہ سنے گا تو اس وقت بھی مجھے دعا دے گا. اتنے اعتماد سے بات ہدیہ کر رہا ہوں. تو بس اگر سلطنت واقعیہ کی مثال دنیا میں ڈھونڈنی ہے تو اپنے اندر دیکھ لے, اب تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا. من عرف نفسہ ارشاد فرمایا, میرے مولا موحدین نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اپنی پہچان کی حد تک اللہ کا بھی عرفان پالے گا. یہ تھوڑا سی میں نے توجہ دلوائی ہے اللہ کی ولایت کو سمجھنے کے لیے. بس یہ ہے ولایت, وہ مفہوم تھا لغت میں, یہ ہے اس کی حقیقت, یہ ہے اس کی مثال. اب اس کو خلوت میں بیٹھ کر, یہ جلوت میں بیٹھ کر, بلکہ اسی مجلس میں بیٹھ کر فعلاً تو میں یہی کہوں تبرک کے طور پر مولا سے ہم سب مانگے کہ مولا ہمیں وہ حقیقت دے دے جیسی حقیقت معرفت ولایت تو نے سلمان و ابو ذر کو. اللہ پاک کی قسم مجلس عزاداری وہ عظیم سریع السیر استجابت الدعا کا انداز ہے کہ ہم فقیروں کو بھی وہ سلمان بنا دیں. کیوں؟ کیونکہ عزاداری میں ہمیں حر نظر آتا ہے. اور نہیں فرمایا جب ہم عزاداری میں آتے ہیں تو ہمیں حر نظر آتا ہے جو لحظے میں وہاں پہنچ گیا جہاں پہ سلمان پہنچا ہوا. تو اسی بادشاہ اور سلطان قلوب اور سلطان قلوب مولا حسین کے ذکر میں ہے کوئی اور بننے والا, اور وہی بنے گا جس کو ولایت حسین سمجھ میں آئے. سلام بلند آواز سے جو ایسے رہیں گے تھکے تو نہیں ہو, اگر تھکاوٹ ہے تو میں پھر ختم کر دیتا ہوں. یہ تو پہلا مرحلہ تھا جس سے گزر گیا, دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں. اب کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ ولایت جب مفہوم سمجھ میں آ گیا, حقیقت اس کی کسی حد تک ہمیں سمجھ میں آ گئی. مصداق کے ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں, موضوع یہ ہے التوحید فی الولایہ. ہم جس طرح اللہ کی ذات میں موحد ہیں اللہ کی ولایت میں بھی موحد ہیں. یہ جو تھوڑی بہت ہی علم اعتقاد اور کلام پڑا ہوا ہے
उनको भी समझ है कि तौहीद की किस्में बनाते हैं, तौहीद फिर ज़ात, तौहीद फिर सिफ़ात, तौहीद फिर अफ़आल, तौहीद फिर रुबूबिय्यह, फिर तौहीद फिर खालिकिय्यह, तौहीद फिर उबूदिय्यह, तौहीद फिर रुबूबिय्यह, है ना ऐसी बातें नहीं? यानी रब एक है, इलाह एक है, माबूद एक है, खालिक एक है, ये सारी तौहीद की किस्में हैं ना। बेशक बेशक। लेकिन आपने नहीं सुनी होगी, किसी ने बयान किया हो तौहीद फिर विलाया, विलायत भी एक है। कलाम की किताबें पढ़ी हैं, आजकल आईटी का जमाना है, बटन दबाओ कहीं पर तौहीद फिल विलायत मिल जाए तो। लेकिन अगर तौहीद फिल विलायत नहीं है, बाकी जितनी विलायतें हूं, बंदा मुशरिक हो जाएगा। मैं अभी बताता हूँ, आपके जेल में रोशन हो जाएगा। सारी तौहीदें तौहीद विलायत के पास। तो आप मजलिस हुसैन से तौहीद विलायत समाप्त फरमा रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, विलायत मुनहसर है खुदावंद मुतआल में, और जबता है सूरह मुबारक है कहफ आयत नंबर 44, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। ये वाक़ईयत है, हुनालिका का तर्जुमा सुनो, हुनालिका ये वाक़ईयत है कि विलायत बस अल्लाह के हक के लिए। ये हस्र है, ये ऐसा ही हस्र है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। हुनालिकल वलायतु, जहां पर बोला, यहां हस्र कहां से समझते हो? बोलो ना, लिल्लाह की लाम से। ये मिल्कियत वाली लाम बताती है कि ये विलायत फकत अल्लाह के लिए है। कौन सा अल्लाह? जब जाहिर होता है तो हक होता है। ये है ज़ौक़ की बात, ये है ज़ौक़ की बात। इसके ऊपर किसी के ऊपर एतराज नहीं है। लुत्फ लेना है कि जब उसकी उलूहियत जाहिर होती है तो हक नजर आता है। लिल्लाहिल हक, उस अल्लाह हक के लिए है क्या? विलायत। बस मुख्तस है, तो नतीजा ये निकलेगा, ला विलायता इल्ला लिल्लाह, कोई विलायत नहीं मगर अल्लाह के। आप तौहीद विलायत समझ आ रही है? विलायत एक है और वो भी अल्लाह की। तुम तौहीद नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? मैंने इतनी दुआएं दी हैं इन जुमलों पर, आप नहीं सुनेंगे तो फिर तो विलायत एक है और वो अल्लाह की, क्योंकि गैरुल्लाह की हो ही नहीं सकती। जैसे उलूहियत गैरुल्लाह के लिए नहीं हो सकती, विलायत भी गैरुल्लाह के लिए नहीं हो सकती। पहुंच गए हो? विलायत क्या है? एक है और वो क्या है? अल्लाह की। अब जो कुछ मैंने बताया है यहाँ पर फिट करो, यानी मुंतबिक करो, यानी हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यानी यहाँ पर एक सल्तनत मुतलक है, इलाहिया है, वजूदिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला मा सिवल्लाह पर, आलमीन पर, दुनिया हो या आखिरत हो, जिन्नात हो, इंसान हो या फरिश्ते हो, जो शय भी हो, हर एक शय के ऊपर इस कदर करीब है कि अल्लाह के दरमियान और उस शय के दरमियान और कोई वास्ता नहीं है, और हर शय का सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। यानी हर शय पर अल्लाह की विलायत है। मैं अभी राजी नहीं हुआ, राजी इस जुमले पर हूँगा। मेरे तर्जमे करने से पहले अगर पहुंच गए तो दुआएं दूंगा। मुझे देखो, मैं जितनी तवज्जो ले सकता था मैंने ली है, जितना आसान कर सकता था मैंने कर दिया है। अब आपका मुकद्दर है। माना क्या था लोगों भी, एक का शय का दूसरी शय से इस कदर राबता के दरमियान में दूसरा न हो, और उस शय की सब कुछ इसके हाथ में हो। और जब विलायत समझ में आ गई कि है ही अल्लाह की, तो अल्लाह की हर शय पर इस कदर तसल्लुत, इस कदर हुकूमत, इस कदर सल्तनत, इस कदर कंट्रोल और कुर्ब है कि अल्लाह और उसके दरमियान कोई शय फासिला नहीं। आज समझ आएगी कि उसने फरमाया हुआ अक़रबु इलैहिम मिन हब्लिल।
بات آپ نے میری لے لی. انتہائی توجہ کر جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. لطف لینا. ارے کیوں شہرک سے زیادہ قریب ہے؟ جواب سننا. کیوں شہرک سے زیادہ قریب ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا ولی ہے. شہرک سے زیادہ قریب نہ ہو تو کوئی اور شے فاصلہ آ جائے. نبی سے تم نے کہی اسی کو تمہارے کبیر و صغیر بھول گئے. وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا, وہ 4 حرفوں کا غدیر مولانا میں جملہ کامل کر دوں اس کے بعد. ممبر کی عظمت کی قسم, کتابت کی جملہ نہیں کہہ رہا, حقیقت کہہ رہا ہوں. جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر کے دنیا میں غدیر بھلا دی ہے نا, مولا فرماتے ہیں قیامت والے دن جب محشور ہوں گے نہ پائے بسم اللہ یاد ہوگی نہ والناس کی یاد نہیں ہوگا. اللہ پاک کی قسم پورے اطمینان سے اور برہان کے ذریعے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک دن پہلے اللہ اس دن زبان نکال لے جب جملہ کہوں اور پیچھے اس کے قرآن کی آیت اور آل محمد کا فرمان. جو کچھ کر رہا ہوں حق ہے کہ جو بھی ولایت کا انکار کر کے دین کا جو کچھ بھی یاد کرے گا قیامت والے دن بھول کے اٹھے گا. مجھ سے پوچھو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس نے دین کی اجرت دیے بغیر دین چوری کر کے لیا. اصول و فروع نکال کر ان کو سفید جہنمی بنا کے جا. ولایت منحصر ہے, لا ولایت الا للہ. ولایت نہیں ہے مگر اللہ کی. ایک قرآن دیا 10 آیتیں ہیں اللہ کے ولایت کے منحصر ہونے پر. ایک آیت پڑھیے, خلاصہ جو کرنا اتنا تو مجھے اجازت ہے نا, آگے بڑھ جاؤ. ایک آیت پڑھیے یہی کافی ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق. بس یہ ولایت اللہ کی, کسی کی نہیں ہے. بس توحید سے آج میری اس یعنی میکروفون سے آپ کہیں اس اسپیکر سے اس مائک سے یہ بات دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں. شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ الوہیت کو پر محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد
یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم شیعہ وہ ہیں، وہ ایسے موحد ہیں، مجھے دیکھو سارے سنیں، ہم وہ موحد ہیں، ہم وہ اہل توحید ہیں، الحمدللہ ہم ہی موحد ہیں، ہم ہی اہل توحید ہیں، ہمارے علاوہ کوئی موحد ہے ہی نہیں۔ ہم عرض کر رہے ہیں جس طرح اللہ کی الوہیت میں ہم توحید کے قائل ہیں، الوہیت کو صرف خداوند متعال میں منحصر سمجھتے ہیں، کسی کو الہ اور اللہ نہیں مانتے، جس طرح فقط اسی کو خالق مانتے ہیں، کسی کو خالق نہیں مانتے، جس طرح فقط اسی کو معبود مانتے ہیں، کسی کو معبود نہیں مانتے، جس طرح فقط اسی کو رب جانتے ہیں، کسی اور کو رب بولو نہیں مانتے، ہم فقط اسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے عبادت نہیں کرتے۔ مجھے اللہ کی تمام اسماء سے حسنہ اور صفات علیہ کی قسم، اسی طرح شیعہ ولایت کو فقط اللہ کی مانتے ہیں، غیر اللہ کی جانتے ہی نہیں۔ آگے چلو، یہ ہے ولایت۔ ولایت جس کے پاس ہو وہ ہوتا ہے ولی، اور جب ولی میں جاتے ہیں تو آیت ولایت آ جاتی ہے۔ انتہائی توجہ کرو، ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سب کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ کیسے ولایت تو ایک ہے اور وہ اللہ کی اور منحصر ہے خدا میں، یہاں تین تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بھائی سمجھو میری بات کو، یہی تو بات آج میں کھولنا چاہتا ہوں اور آپ کی دل سے دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ بھائی توجہ کرو، وہ حصر اور منحصر تھا ولایت کا، یہاں پر ولایت کی بات نہیں ہے، ولی کی بات ہے۔ بڑا مطمئن ہوں، لکھوں گا آپ کے دلوں کے اوپر، اس کو لکھنے کے لیے تو آج میں نے مجلس شروع کی ہے۔ تو ہوا کیا ہے یہاں پر، یہ کیسے ہے؟ میں قبل اس کے اس آیت کا ترجمہ کروں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ولایت ہے کس کی سبیل شاہ جی؟ اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بولو نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی ولایت کو یہاں پر نافذ کرنا ہے، اپنی سلطنت کو لاگو کرنا ہے، اپنی سرپرستی کو جمانا ہے، اپنی سرپرستی کو جمانا ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ تو اس نے خود جو نظام بنایا ہے، فرماتے ہیں تم اتنے کمزور اور ضعیف اور ناتوان ہو کہ ڈائریکٹ مجھ سے، میری ذات سے ارتباط ہی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہم میری ذات تک نہیں پہنچے، یہ سمجھ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئی ہوتی تو ہم ایسے رسول کو اللہ کا ولی مان لیتے، یعنی ہم تک اللہ کا دین نہیں پہنچ سکتا تھا تو اس کے انبیاء آئے، ہم تک اللہ کی شریعت نہیں پہنچ سکتی تھی تو اس کے بولو انبیاء آئے، واسطہ بنے نا، یہ ایک واسطہ، یہ تو بات مسلم ہے۔ پروردگار یہ سمجھ میں آ گئی تو فرمایا اب یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو اب سنو، میں اپنی یکتا ولایت کو، میں اپنی یکتا سلطنت کو، میں اپنی ہی ایک سرپرستی کو تم پر، اپنی مخلوق اور بندوں پر نافذ جو کرنا چاہتا ہوں، تو کچھ میں نے اپنے بندے بنائے ہیں کہ جن سے میری یہ پوری ولایت آپ پر لاگو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ علم کلام پڑھتا ہے تو میری بات کو خلوت میں بیٹھ کر سوچے گا نا، اتنی مجھے دعائیں دے گا جس کی حد و حساب نہیں۔ میں نے غیر کا تصور بھی نہیں آنے دیا، ولایت اللہ کی ہے، وہی ولایت اللہ اپنی نافذ کرنا چاہتا ہے، جب نافذ فرمانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے تم اس قابل نہیں ہو، کچھ کو میں نے اتنا اپنے قابل بنایا۔ وہ کون ہے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سابقات سے پہلے کرنے والے ہیں اور میرے مقرب ہیں، یہ وہی مقرب ہے جو میرا نور ہے، یہ میرے اتنے قریبی ہے کہ بس یہ میرا نور ہے، بس یہ مجھ اللہ کے ایسے قریبی بندے ہیں جو میں کہتا، میں ارادہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور لفظ یاد میں رکھنا، یہ میرے عبد ہیں، یہ میرے فقیر ہیں، اور عبد اور فقیر جو اللہ کا ہوتا ہے کبھی نہ عبدیت سے منازل ہو سکتا ہے، نہ فقیریت کو استعفا دے سکتا ہے۔
سے جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ عبد ہے، ہمیشہ فقیر۔ اللہ میں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، فرمایا بس تجھے جو سمجھ میں آ گئی ہے نا، انہی کو تو میں نے اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ یہ وہ میرے بندے ہیں جو تم میرے بندے میری صفات کے، میری ولایت کے قائم مقام خلیفہ نہیں بن سکتے ہو، یہ بن سکتے ہیں کیونکہ یہ بن سکے، اور ان کو میں نے بنایا تو آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین کو اپنا جانشین بنایا۔ یہ میرا چھوٹا جانشین ہے، بڑے جانشین دیکھنے ہیں تو آدم سے پوچھو۔ جب آدم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اور میری اولاد یاد رکھو، اللہ نے مجھے اس وقت تک اپنی خلافت کا تاج دیا ہی نہیں جب تک کہ میں نے محمد کی خلافت ولایت ایک ہے، انما ولیکم اللہ۔ اب جو میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ کسی بندے سے نافذ کروں گا۔ وہ کون ہے؟ رسول ہوں، اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، مولا علی، مولا علی سے لے کر مہدی تک ہے، بات ختم۔ ٹھیک ہے نا، مسلم ہے، اس میں شک ہے کسی کو؟ نہیں۔ ادھر والوں کو شک ہے، ہم تو ادھر والوں سے بھی بات ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی۔ اتنی بڑی مقدس محفل میں اتنے معیار کی معرفت کی بات میں ان کو لے آئے، اپنے آپ کو ضائع کرنا۔ اپنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ہماری بات میں دخالت کر سکے۔ جو ولی اسے مانتے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، چاہے شرابی بھی ہو، ہم اس کو وہاں پر لے آئیں گے جو صاحبان عصمت الہیہ ہیں۔ اپنی بات کرو، اپنی بات سمجھ لو، توجہ جب ان سے بات ہوگی کریں گے۔ میں انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں تو بس وہ اپنی ولایت کو جب نافذ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے نافذ کرنے کے نظام کا نام یہ ہے کہ کچھ میرے بندے ہیں جو میرے جانشین ہیں، جو میرے قائم مقام ہیں، میں نے ولایت اپنی کو ان کا وجود بنا دیا۔ آپ جاؤ اصول کافی کے باب الولایت کا مطالعہ، سینکڑوں حدیث کو نچوڑ کر اس جملے میں نے رکھا ہے کہ جس میں میرے مولا فرما رہے ہیں اللہ کی پوری سلطنت جب سمٹ کر آتی ہے تو کبھی محمد کا وجود بنتا ہے، کبھی علی کا۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو کچھ بھی ہو اللہ کے بندے ہیں اور ہم سے زیادہ اس کے فقیر ہیں۔ ہم تو ہمیشہ آکڑے رہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی جھک پڑتے ہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں اکڑتے۔ یہ ہمیشہ عابد اور عبد ہیں، یہ کبھی اپنی عبدیت اور عبودیت سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں کہ اکثر تو اس کی عبدیت سے جدا ہیں، کبھی سجدہ یاد آ گیا تو سجدہ کر لیا۔ ہائے 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 ہائے، اور یہ بندہ اتنا جاہل ہے، اس کی عبادت کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا رہا ہے۔ کائنات کے سجدے ملے تو ان کو اپنے سجدوں کی قبولیت کا یقین نہیں، ملاتا ہے اپنے سجدوں کو ان کے سجدے سے جس کے ایک سجدے نے قیامت تک اللہ کا اسلام بتا دیا۔ وہ ہمیشہ کیا آپ یہ بات ذہن میں رہے تو اللہ نے اپنے اس عبد اور فقیر سے اپنی ولایت کو اس کا وجود بنایا، فرمایا اس سے ظاہر ہوگا۔ تو یہ جو آیا انما ہے جس کو آیت الولایت کہا جاتا ہے، آیت الولایہ، آیت الولایہ میں حصر الولی ہے، حصر الولایت نہیں ہے۔ اگر تھک گئے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں، یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ہے، میں کرنا چاہتا ہوں اس کو پہنچاؤں۔ اچھا آج آپ کو پہلے کہہ دوں لنگر والا ٹائم آپ کو معافی ہے، پہلے کہہ رہا ہوں لنگر میں جتنی دیر آپ تشریف رکھتے ہیں اور شرف بخشتے ہیں اس غریب خانے کو، وہ آج چھٹی ہے۔
تو وہ ٹائم وہاں پڑھ دوں صلوات بلند آواز سے پڑھو. ایک شرط پہ ختم کرتا ہوں, پورا گھنٹہ پورا ہو گیا. ایک شرط پہ ختم کرتا ہوں کہ جتنے آج آئے ہو نا تم ضرور آؤ کل, تاکہ بات کا میں نتیجہ تم, اور اس اعتماد پر یہیں سے آگے شروع کروں. ٹھیک ہے بات. اللہ پاک کی قسم ایسے سورج کی طرح بات کو روشن کرنا, جس طرح ابھی تک روشن ہوئی ہے اسی طرح روشن رہے گی. کسی قسم کی کجی, کسی قسم کا ٹیڑھا پن ولایت میں ہے ہی نہیں. اللہ پاک کی قسم ایسی ولایت کو دکھاؤں گا کہ ایسے نظر آئے گی. جب اللہ کی طرف نسبت دیں گے تو اللہ فرمائے گا میری ولایت علی سے ہے, جب علی کی طرف نسبت دیں گے فرمائے گا یہی میری ولایت تو اس کی ہے. یاد رکھنا یہ جملہ میرا, وہاں پر حصر الولایہ ہے, وہاں پر ولایت کو ہنالک الولایۃ للہ الحق, ولایت منحصر ایک ہے. اور یہاں پر انما ولیکم اللہ ورسولہ میں ولایت کی بات نہیں ولی کی بات ہے. یعنی یہاں پر آ کر ولایت متعدد نہیں ہوئی, ولی متعدد ہوئے ہیں, ولایت ہے. اسی کو تو توحید کہتے ہیں, اسی کو تو توحید کہتے ہیں. جہاں پر بھی جو ہے ایک اللہ ہے, انما ولیکم اللہ, ایک اللہ ہے, ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اس کو اگر جمع کر دوں تمہارا ولی اللہ ہے یا خلیفۃ اللہ. وہ خلیفۃ اللہ کبھی محمد الرسول اللہ تو کبھی علی. اس ولایت کو بچانے کے لیے حسین مدینے سے چلے. حسین نے مرد بھی دیے, مستورے بھی دیے. حسین نے جوان بھی دیے, بچے بھی دیے. حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ دیا. محرم کے دن ہے, پھر یہ جملہ دہراتا ہوں, اگلے سال وہ روئے گا جو ہوگا, ورنہ حسرت کے علاوہ کچھ نہیں رہی کہ اے کاش غریب کو رو لیتے, جس نے اس ولایت کو بچا کر ہم تک تبلیغ کرتے کرتے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا, اپنا سارا کچھ بارگاہ حق میں پیش کر دیا, اور وہ ظلم سہے جن ظلم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. رونے والوں دل چاہ رہا ہے, کل سے اور شاعر شروع کر دوں گا. اس ولایت کے بچانے میں حضرت مسلم کا بھی بڑا دوسرے جملے پر رونا سید و غیر سید ہو. اس ولایت کے بچانے میں جس طرح علی کی بیٹی زینب کا بہت کچھ خرچ ہوا ہے, بی بی رقیہ نے بھی بڑا خرچ. میں جملہ بدلتا ہوں, سننا. بطول بی بی زہرا کی اولاد نے جتنا کچھ اسلام کو دیا اتنا علی کے بیٹوں نے بھی دیا, علی کی بیٹی نے. جو لطیف جملہ سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, کیونکہ علی کی اولاد دو قسم کی ہے. ایک وہ ہے جو فاطمہ کے صدف عصمت سے ہے, ایک وہ ہے جو بی بی زہرا کے صدف عصمت سے نہیں ہے. اللہ پاک کی قسم, جیسے مردوں میں مولا عباس حسین کے لیے تھے, مستورات میں بی بی رقیہ بی بی زینب. خرچہ بتاؤ بی بی رقیہ کا خرچہ بتاؤ. سر کا تاج دیا, مسلم سر کا تاج دیا. بعض روایات کے مطابق 3 بیٹے, بعض کے مطابق 4 بیٹے, کم از کم 2 بیٹے دیے. اس بات کے جملے پر روک کرنا, مدد لینا, رونا آیا. اللہ کی قسم رقیہ بی بی نے اپنی بیٹی بھی دی ہے. نہیں تھوڑے بندوں نے میری سمجھ ہے. حسین کی
बेटी शाम में जाकर शहीद हुई है, मुस्लिम की बेटी करबला में शहीद है। बीवी का नाम है हमीदा खातून। ये मुस्लिम की बेटी बड़ी दर्दनाक अंदाज में शहीद हुई है। अल्लाह पाक की कसम, बस इतना एक इशारा करता हूँ या रो लेना, रोने के दिन है। और बीबी रुकैया आपको बड़ी दुआएं देगी, मौला गाजी अब्बास आपको बड़ी दुआएं देगी। एक मरतबा बीबी ज़ैनब चलती हुई चली ना शाम गरीबा को बच्चे ढूंढते हुए, बस एक मस्तूर के साथ, एक बच्ची के साथ बीबी का पाँव अटका, बीबी बैठ गई। बीबी कहती है मैंने देखा बच्ची मुंह के बल गिरी हुई, हम मुझे माफ कर देना, हम ये मुंह के बल गिरी। पूछो मुंह के बल बच्चियां क्यों गिरती थी? अल्लाह की कसम, जब ये जालिम पीछे दौड़ते थे ना, हम बच्चियां अपना पर्दा छुपाने के लिए लेकिन यहाँ इस बच्ची के साथ क्या हुआ? बच्ची मुंह के बल गिरी है, ऊपर से घोड़ा गुजर कहती है बच्ची की इसके बेटों ने वो काम देखे, शहीद हुए। ये दो बेटे मुस्लिम की फरजंद, दो फरजंद शहीद हुए। मैं सारी मुफस्सल शहादत में कुछ कुछ खुसूसियात आपको बताता हूँ। करबला के शहीद हुए, कैदी नहीं हुए। थोड़े बंदों ने समझाया करबला के एक शहीद हो गए, लड़े गए, शहीद हो गए, कैदी तो नहीं हुए। ये दो मुस्लिम के बेटे वो हैं जो 1 साल तक जिंदा यहाँ दिन में फकत एक घूट, एक जाम पानी का मिलता था, एक खुश्क रोटी मिलती थी। सारे दिन अहले बैत के घराने के बच्चे थे, रोजा रखते थे, रात को उस नमक और पानी और उस एक रोटी से इफ्तार करके कहते थे अल्लाह तेरी हम्द है, अब तू राजी है, तेरी तौहीद बढ़ जाए। पहले जुल्म जिंदान सहे, और किन किन जिंदानों में रहे? सियाह चालों में रहे और अजीब अजीब जिंदानों में रहे। 1 साल, आखिर आप सोचे तो सही, आप औलाद वाले हैं, जरा 5 या 6 साल या 6 या 7 साल या 8 या 9 साल ये उम्र लिखी है। इस सिन के बच्चों की हालत तो देखिए। ये बच्चे एक मरतबा कहे ना माँ बाप को मुझे प्यास है, और तसव्वुर करो ऐसे लाल हूँ जिंदान में, मुझे बताओ माँ को करबला से लेकर शाम तक कैसे सफर। लेकिन मैं जुरात बीबी रुकैया बताना चाहता हूँ, 5 बच्चे तो जिंदान में थे ना, बीबी ज़ैनब के पास आकर हाथ चूम के कहती थी ज़ैनब तेरे बच्चों का बड़ा अरमान, तसल्लियाँ देती रही अली की, बतूल की बेटी को, अली की बच्चे जिंदान में रहे। जिंदान के बाद दूसरी मुसीबत इन बच्चों को आई, कसम का खुदा इनको भी प्यासा मारा और फिर दरिया के किनारे मारा। जो एक जुल्म हुआ है शायद वहां ऐसा ना हुआ हो, इन 2 बच्चों को एक को दूसरे के सामने मारा। यहाँ पर इन बच्चों की बातें हैं इस हारिस मलऊन से, मैं खुद उसको खलवत में याद करके रोता हूँ। मैं भी आपको हदिया करूँ, आओ मिलकर रोए। पुरसा दे बीबी रुकैया को हमारे ऊपर करम फरमाएगी। या साहिब ज़बान आपको इन बच्चों को पुरसा देने आए हैं, ये फर्जंदान है आपके और आपके मकतब के तालिब इल्म है। जब बच्चों को यकीन हो गया ना कि ये हमें मारता है, फिर भी बचने के लिए कहा यार हमें बेचना, हमें मारना, हमें बेचना। फरमाते हैं हमें मारना, हमें बेचना। जरा सोचो बच्चों ने ये क्यों कहा। उसने भी पूछा
बिकना क्यों चाहते हो? बड़ी अब्दियत, गुलामी, बड़ी जिल्लत की बात है। कहते हैं तुझे पता जो नहीं, बिक जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, कभी तो पहलू को कभी तो मार को तुझे क्या पता, हमारी माँ को हमसे हमारी बहनें हमारा इंतजार। इस मलून ने कहा ये नहीं हो सकता। इसके बाद एक जुमला जो मुझे रुलाता है ना, वो ये जुमला है, जब सारी तजवीजें पेश कर चुके और ये मलऊन न माना ना, यतीम तो थे, कमजोर तो थे, लाल और चांद जैसे चेहरे कुमला चुके थे, ऐसे छोटा सा चेहरा इसकी तरफ, मुझे देखना सारे बंदे रोएंगे, इसकी तरफ देख कर कहते हैं अला तरहमु अला जालिम, तुझे हमारे छोटे से छोटे सिन पे रहम नहीं आता। इस जालिम ने कहा मेरे दिल में तुम्हारे बारे में रहम खत्म हो गया है। अब कहा अगर ऐसा है तो हमें नमाज पढ़ने, अब ऐसा है तो हमें नमाज पढ़ने दे। ये जुमला शियों बच्चों को भी याद रखना चाहिए। जो अहले बैत के घर से मरबूत होते हैं वो आखिरी वक्त में भी नमाज को नहीं नमाज न छोड़ा करो। हमारे मौला पड़े नमाजी, करबला वाले नमाजी थे। नमाज को अहमियत दिया करो, बड़ी अहमियत मिलेगी तुम्हें। रोने वाला इसने कहा नमाज पढ़ो, बच्चों ने नमाज पढ़ी। ये जुमला फिर रोने का है, सोचना इसको। बच्चे बढ़े दरिया की तरफ, थोड़े बंदों ने बात ये आगे आया, कहाँ जाते हो? कहते तूने नहीं कहा नमाज पढ़े, हम तजदीद वुजू करते। इसने कहा नहीं, अब तुम वुजू के बहाने पानी पियोगे तयम्मुम करो। बहते दरिया के किनारे बच्चों ने तयम्मुम किया, बहते दरिया के सामने बच्चों ने तयम्मुम किया, अल्लाह की नमाज पूरी की। इसकी तरफ देख कर कहते हुज्जत तमाम हुई। जालिम, अब जो तू चाहता है कर। इसने कहा, बड़े की तरफ देख कर कहा मैं तुझे शहीद करूं पहले कि कत्ल करूं या उसको? इन्होंने कहा जिसको तेरा दिल चाहता है मार। जो मकतल है सुना रहा हूं। अब हुज्जत तमाम हुई है, लेकिन आप ये जो बड़े के सामने बढ़ा ना, छोटा इसके सामने आकर कहते हैं हया कर मेरे बाबा। पहले मुझे ना, हम ये जालिम का बच्चा कहता है मैंने छोटे की तरफ हाथ बढ़ाया, बड़े सीधे आगे आकर कहते हैं हया कर मेरे बेटा है, मेरे बेटे की जगह है। अब ये जालिम का बच्चा कहता है मैंने बिला तमीज तलवार